سامعین، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. جیسے ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں شروع کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں طرح طرح کی وسوسے ڈالتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم دنیا داری میں الجھ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں. ہمارے دل میں اٹھنے والے یہ وسوسے دراصل شیطان کی چال ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. دل کی آواز یا خواہش سمجھ کر شیطان کی چال کے شکار بن جاتے ہیں. تو آئیے ایک ایسی ہی خاتون سے ملتے ہیں شیطان جن کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ اس کی شکار بن جاتی ہے. ایک سمجھتے ہیں کہ شیطان کیسے وسوسے پیدا کرتا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. اسی چیز کو پیش کرنے کے لیے میں اسٹینڈرڈ 2nd, 3rd اور 5th کے اسٹوڈنٹس کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں. پلیز ویلکم دا اسٹوڈنٹس آف تقویٰ اسلامک اسکول. سو ہیئر کمز دا سیٹ. واہ بھائی واہ، تم نے بڑے پیسے جمع کر لیے. اب تمہاری زندگی سیکیور ہے. بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا. ہاں، اب میری زندگی پوری طرح سیکیور ہے. میں نے اب تک کی زندگی بھی عیش میں گزاری اور آگے کی زندگی بھی عیش میں ہی گزرے گی. But I'm very disappointed with your son. جب کبھی میں اسے سمجھاتا ہوں وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے یا نماز پر غلا ہو جاتا ہے. لیکن میرا بیٹا، ہائے، میں تو اس سے ہی بہت پریشان ہوں. کتنا کہا کہ دوستوں میں ہنسی مذاق کر فلم دیکھنے جا، پر جب دیکھو اسی قرآن سے چپکا رہتا ہے. ارے میں کہتی ہوں کہ عبادت کے وقت عبادت کر لو اور موج مستی میں لگ جاؤ. یہ کیا کہ ہر وقت وہی قرآن اور حدیث کی باتیں. میں تو پک گئی ہوں. اور اس کی بیوی، وہ کون سا اس سے کم ہے؟ پتا نہیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس سے کیسے کرتی. ارے کتنا کہتی تھی کہ رخسانہ سے شادی کر لے. کتنی خوبصورت تھی، کتنے مالدار باپ کی بیٹی تھی. جب محفل میں اپنی زلفیں لہراتی تو ایک دم ہیروئن نظر آتی تھی. لیکن میرے بیٹے پر تو دیندار لڑکی کا بھوت سوار تھا. شادی میں پھٹی کوڑی بھی نہیں لائی اور جہاں دیکھا 4 مردوں کو جڑ اپنے آپ کو چھپا لیا. یہ بھی کوئی بات ہے؟ دونوں ہیں تمہارے بہت فرما بردار، لیکن تمہاری بہت سی باتیں نہیں مانتے. السلام علیکم امی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وعلیکم السلام. ہاں ٹھیک ہی ہوں. اللہ کا شکر ادا کیجیے امی اور کہا کیجیے الحمدللہ. کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. ارے اس سے پوچھو جو 1 لاکھ کی بیچی ڈالی تھی اس کا کیا ہوا؟ ارے بیٹا عمر، ذرا بیٹھو. جو بیسی ڈالی تھی اس کے 1 لاکھ مل گئے. ہاں امی، الحمدللہ مل گئے. موسا دیکھتی ہو، پوچھو نئے فرنیچر کے لیے. بیٹا میں سوچ رہی تھی کہ ان پیسوں سے گھر کے لیے ایک بہترین سا فرنیچر لے آؤ. اب یہ فرنیچر پرانے فیشن کا ہو گیا ہے. کیوں امی، طبع گھر میں موجود ہے تو دوسرے نیکی کیا ضرورت؟ ارے تم نے نہیں دیکھا پڑوسی کا فرنیچر؟ میں نے دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. نئے زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے بیٹا. لیکن یہ فضول خرچ ہے امی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ فضول خرچ نہ کرو. فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں
اور ویسے بھی میں نے وہ پیسے خرچ کر دیے. خرچ کر دیے. پوچھو کہاں خرچ کرتی ہے؟ کہاں خرچ کر دیے بیٹا؟ بالکل صحیح جگہ، فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. ایسی جگہ اپنا مال لگایا ہے جہاں اقامت دین کی جد و جہد جاری ہے. بس اللہ قبول کرے. ربنا تقبل منا. ارے کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سارے کے سارے خرچ کر دیے. یہ کیا کیا؟ ویسے ہی ہماری حالات بہت اچھے نہیں اور تم نے سب خرچ کر دیے. استغفار کی جمی اور شیطان کی بات مانیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. ارے وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر بیٹا کچھ جمع کر لیتے. تمہیں تو ذرا عقل نہیں، آگے کی سوچتے ہی نہیں ہو. I'm proud of you. کیسی بات کر رہی ہیں امی؟ میں تو اپنے زینب کی شادی دیندار لڑکے سے کروں گا، کے مطابق ہی کروں گا. کوئی جہیز نہیں، کوئی رسومات نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس میں کم خرچ ہو. ارے بیٹا سنانے لگا. یہ کیا کوئی فائدے کا سودا ہوا کہ سارے مال خدا میں دے آئے؟ ہاں امی، یہی تو فائدے کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالی نکلے اور بالی میں 100 دانے ہوں. میرا سوچیے امی، 1 کا 700 گنا ہوا نہ فائدے کا سودا. اچھا چلو بس کرو. اچھا امی، میں مسجد جا رہا ہوں نماز. بس میرے بھی دعا کیا کریں کہ مومن بن کر رہوں اور مومن ہونے کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کیا اور اپنی جان اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. میم آواز نہیں آئی؟ امی کیا کھائیں گی؟ اگر کچھ فرمائش ہو تو میں آپ کی پکا دوں. بیٹا نہ صحیح تو بہو سے ہی کام نکال لو نا. اے فاطمہ، وہ جو عمر نے تمہیں اس دن 20,000 روپے دیے تھے وہ کیا ہوئے؟ ایسا کرتے ہیں ایک اوون خرید لیتے ہیں، آئے دن نئے نئے پکوان کھائیں گے. میں اپنی سہیلیوں کو بلا کر دعوت کروں گی، انہیں پتا تو چلے میں بھی کسی سے کم نہیں. امی، اللہ تعالیٰ ریاکار یعنی دکھاوا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگر آپ اپنے مہمانوں کو بلانا چاہتے ہیں تو میں ان کی مہمان نوازی کروں گی انشاءاللہ، لیکن اوون نہیں خرید سکتی کیونکہ میں نے پیسے صفیہ خالہ کی بیٹی کے آپریشن کے لیے دے دیے. بیچاری بہت پریشان تھی. اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے. ہائے ہائے، سارے پیسے کسی غیر کو دے دیے. لیکن امی، اللہ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے. اللہ اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ. اوکے لیو آل دیس تھنگ. تم فاطمہ سے اس کے زیوروں کے بارے میں پوچھو، اور یہ زیوروں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. یہاں ضرور کامیابی ملے گی. اچھا یہ بتاؤ، عمر کو تم نے اپنے زیور کیوں دیے تھے؟ اور فاروق صاحب کی بیٹی کے نکاح میں تم نے اپنے سونے کے زیور پہنے بھی نہیں، آخر گئے کہاں؟ میں بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ نے پوچھ ہی لیا تو بتا دیتی ہوں. میں نے ایسی تنظیم کو جہاں کے کارکنان دن رات خدمت قرآن میں لگے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے خدمت خلق کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مسلمانوں کے اموال کی آج ضرورت ہے. We have to do it. It's our responsibility. اس گھر میں تو تمہیں ایک چھوڑ کر سارے پاگل ہو گئے ہیں. جس ماں سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں
وہ مال ان کی نظر میں کتنا حقیر ہو گیا ہے. ارے ہوش میں تو ہو, کتنے قیمتی زیور فی سبیل اللہ دے ڈالے. ارے عقل سے کام لو, کیا ہو گیا ہے؟ ساری عورتیں زیورات سے لدی ہوئی نظر آتی ہیں, اتنی محبت کرتی ہیں اپنی جویلری سے, تمہیں اپنے سونے کے زیور ذرا بھی عزیز نہیں؟ امی, مجھے سب سے زیادہ عزیز میرا رب اللہ ہے. آج اللہ کا محبوب دین مغلوب ہے. ہر جگہ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. How can we tolerate all these? We are busy in shopping, dresses, jewelries. فکر ہونی چاہیے ہمیں کہ ہمارے دین کو ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے, اور ہم اپنے زیورات اپنے سینوں سے لگا بیٹھے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو صدقہ کرنے کی تاکید کرتے تھے تو صحابیات اپنے زیورات اتار کر اللہ کی راہ میں دیتی اور ذرا حرص و حوث نہ کرتی. کیا وہ ہماری طرح عورتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے ارمان نہیں ہوتے تھے؟ لیکن انہیں سب سے زیادہ عزیز اللہ کی رضا تھی. کیا ہم خواتین کو یہ بات گوارا ہے یا ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو؟ نعوذ باللہ. تم دونوں میاں بیوی کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم دونوں کو کیسے سمجھاؤں. جاؤ جو جی میں آئے کرو, پورا گھر لٹا دو. چلو چھوڑو, ایسے لوگوں کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں. جب بڑوں پر زور نہ چلے تو بچوں سے ہی کام نکال لینا چاہیے. السلام علیکم دادی. کیا بات ہے دادی, آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ خیریت تو ہے؟ اے میرا پوتا, وعلیکم السلام. کیا بتاؤں, چلو چھوڑو, کوئی میری بات مانے یا نہ مانے, میرا پوتا تو میری بات ضرور مانے گا. پڑوس سے پکوان کی خوشبو آ رہی ہے, ذرا تو لگاؤ, اپنے پوتے کو بھیجو. بیٹا بلال, میرا بچہ, جا دیکھ کر آ پڑوس میں اتنے لوگ کیوں ہیں, کیا بات ہے, اور دھیان سے کان لگا کر سننا اور پھر مجھے آ کر بتانا. سوری دادی, آئی کانٹ. یہ بات اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں پسند کہ کسی کے تجسس یعنی تھو میں پڑا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذات میں, وَلَا تَجَسَّسُوا, اور تجسس نہ کرو, یعنی لوگوں کے راز نہ کھولو. یہ تو ایک گندا گناہ ہے, اور ابو امی کہتے ہیں گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو. ارے کچھ خبر اپنے پوتے کی بھی لو, یہ بھی تمہارے بہو بیٹے کی طرح ہی بول رہا ہے. لو بھائی, تم بھی شروع ہو گئے اپنے ابو اور امی کی طرح. اور تمہیں کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی ٹول لینے پر ناراض ہوتا ہے؟ سب تمہارے ابو امی کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں, ہے نا؟ نہیں دادی, میں نے خود قرآن میں پڑھا ہے. ارے کیا خواب قرآن میں پڑھا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں پڑھا. 50 سالوں سے قرآن پڑھ رہی ہوں, ایک دن بھی نہیں چھوٹتا, روز ایک کھنڈا تلاوت کرتی ہوں. اور نہیں تو پھر کیا, یہ لوگ خود کو بڑا نیک بنتے ہیں, اصل میں تم نیک ہو, یہ لوگ سنگی. آپ نے ٹھیک کہا دادی, آپ قرآن روز پڑھتی ہیں, لیکن آپ نے کبھی قرآن سمجھ کر نہیں پڑھا. سمجھ کر کیا ہوتا ہے؟ ارے اس کی بات مت سنو, گمراہ ہو جاؤ گی. ہاں دادی, عربی زبان آپ کو آتی نہیں اور ترجمہ آپ نے کبھی پڑھا نہیں. یہ دیکھیے دادی, یہ کوئی ایسا ویسا کلام نہیں, اٹس گاڈ's ورڈ. یہ ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں, لیکن ہم اسے سمجھتے ہی نہیں تو کہاں سے رہنمائی حاصل ہوگی. It's our fault. We are responsible for it. ایک بار اسے سمجھ کر تو دیکھیے, آپ کو سکون حاصل ہوگا. اور ہاں, شیطان کی بات مت مانیے, اور اگر شیطان آپ کو بہکائے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھیے. اللہ will help you انشاءاللہ. ہرگز نہیں, اس کو پڑھنے میں اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کرنا. یہ تو تمہارے سمجھ کی چیز نہیں, یہ تو اللہ کی سمجھ کی چیز ہے. اور بولو نہیں, دولت ہی کی وجہ سے تم نے ساری زندگی عیش کی. اتنے سے بچے نے اسے پڑھا تو جب اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے تو میرے کیوں نہیں؟ میں ایک بار پڑھ کر تو دیکھوں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. After 5-6 days, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پناہ چاہتی ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے. امی کیا بات ہے امی، ماشاء اللہ آج کل آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں. ارے ہاں عمر بیٹا ذرا ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی. یہ لو 2 لاکھ روپے ہیں، اسے فی سبیل اللہ دے دو تاکہ خدمت قرآن و دین کی سربلندی میں میرا بھی حقیر صحیح کچھ حصہ ہو جائے. امی آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، اس قرآن نے میری رہنمائی کی ہے اور میں نے جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ممازہ میں کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے اپنا مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی نیک اولاد کو برا بھلا کہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. الحمدللہ، میں کیسے اس سے معافی مانگوں کہ وہ مجھے معاف کر دے. امی اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور اس کا شکر ادا کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کریے. میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں کہ کیا آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس کے محبوب بننا چاہتے ہیں؟ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، وہ آپ کو اپنا بنا لے گا اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے. یہی راہ ہدایت ہے. اور ہاں، اپنا مال جو اللہ نے آپ کو دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریے. شیطان کی بات کبھی مت مانیے، وہ آپ کو راہ ہدایت سے بھٹکا دے گا. اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالی ہم سبھی کو وہ بصارت نصیب کرے جس سے ہم شیطان کو پہچان سکیں اور بچ سکیں. آمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Jazakumullah khaira students, that was really inspirational. You not only taught us how to save ourselves from Satan, but also taught us that our wealth is amanah of Allah subhanahu wa ta'ala and it should be expended in His way. And I must say one thing, I really like that Satan.